چوتھائی حصہ قرآن کا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ اگر مسلمان قرآن کی اس تاریخ کو پڑھ لیتا تو اللہ کی قسم اسرائیل سے بڑھ کر اس کی تاریخ سے ہم واقف ہوتے، لیکن آج ہمیں اس دشمن کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کی دشمنی نے کیا کیا ہے اور اس کی دشمنی کب سے شروع ہے، امت مسلمہ کے ساتھ وہ کتنی نفرت کرتا ہے، امت مسلمہ کو وہ کس قدر گندا اور برا جانتا ہے۔ ہم نے تاریخ قرآن کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے سنا ہی نہیں ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اے کاش اگر مسلمان جان لیتا، قرآن کی تاریخ پڑھ لیتا تو آج پتہ چلتا کہ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل وہ ہے جو آج تک جو اللہ اور اس کے رسولوں کا دشمن رہا۔ یہ مسلمانوں کا ہی قاتل نہیں، اس نے انبیاء کو بھی قتل کیا، انبیاء کو بھی شہید کیا، انبیاء کے جسموں کے ٹکڑے بھی کیے۔ ان ظالموں نے اللہ پر ایمان اس طرح نہیں لائے بلکہ بات بات پہ پھسلنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کو سزا ملی ہے، فرعون نے، مصریوں نے ان کو اپنے زیر تسلط کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ جاؤ ذرا اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور اسرائیلیوں کو چھڑا کر لاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کر آئے تو دریا کے کنارے پہ پہنچے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو میری نعمتوں کو بھول گئے، ہم نے ان پر بڑی نعمتیں کی۔ آل فرعون جو ان پر ظلم کرتا تھا، ہم نے وہاں سے ان کو چھٹکارا دیا۔ پھر جب آئے تو ان کی مہمان نوازی اس طرح ہوئی، ان کی قدردانی اس طرح ہوئی، ان کا احترام اس طرح ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے دریا میں ان کے لیے راستے بنائے۔ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ دیکھو 12 راستے بن گئے۔ اب اتنی تکریم ہے، اتنی عزت ہے، اللہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ دریاؤں کو پھاڑ کر راستے بنا دیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، بنی اسرائیل کو سزائیں دیتے تھے، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے بھی چھٹکارا دیا۔ راستے بنے، فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، ان کو پار لگایا اور اس کو ڈبو دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ بھی میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، لیکن تمہاری حالت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، انہوں نے بچڑا بنا کر شرک جیسی گندی بیماری کو اپنے اندر داخل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی بغاوت ہے شرک، اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، اللہ کی سب سے بڑی دشمنی ہے جو ان ظالموں نے اللہ کے ساتھ کی کہ ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالی جو قومیں جس طرح کا ذہن رکھتی ہیں اس کے مطابق اس کی جزا و سزا بھی دیتا ہے۔ یہ اس کو پوجنے لگے، مقدس جاننے لگے، محترم جاننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ۔ اچھا مجھے ذرا حضرات یہ تو بتا دے مہربانی کر کے، اللہ بغیر گوشت کے ٹکڑے لگائے اس کو زندہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ اور ان کے 40 بندوں کو اللہ نے زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بغیر گوشت لگائے زندہ کر دیا۔ لیکن یہاں فرمایا تم اس کو ذبح کرو گے
اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ گے؟ یہ اس لیے کیا کہ آج جس کی کل یہ عبادت کرتے تھے آج اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، شاید ان کو عقل آ جائے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں یہ کیسا معبود ہے، یہ کس کے سامنے ہم جھکتے رہے ہیں، کس کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اے کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ معبود وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے ہاتھوں ذبح ہو جائے۔ معبود کو کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ آج بنی اسرائیل نے، انہی اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کو خون کے اندر مسلمانوں کے خون سے اس نے دھویا ہے، اور آج ہم دانا عقل مند اتنے بن گئے ہیں، ہماری کرونا ہی جان نہیں چھوڑ رہی۔ جو بھی اٹھتا ہے ساری مشینری اسی پہ لگا رکھی ہے، کوئی ماسک پہ بڑی جبر کر رہا ہے، حکومتی مشینری ساری کی ساری۔ اس جمعے ایسے ہوا کہ ایک انٹیلیجنس کا بندہ بڑا افسر تھا تو میرے جمعے میں آیا اور مجھے نماز سے پہلے کہنے لگا قاری صاحب میں نے ایک تصویر لینی ہے۔ میں نے کہا یار کس لیے تصویر لینی ہے؟ بس یہ کرونا کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اچھا نمازیوں کی تصویر سے تمہاری کرونا ختم ہوگی؟ میں نے کہا شرم کرو، کوئی عقل کی بات بھی کر لیا کرو، تمہاری عقلیں کدھر چلی گئی ہے؟ یہ حکومتی نظام تمہارا درم برم ہو گیا ہے، تم کس باتوں پہ لگ گئے ہو؟ اے کاش تمہیں عقل ہوتی، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین سمجھ ہوتا، تمہیں پتا ہوتا ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، احتیاطی تدابیر کیا۔ لیکن تمہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں نا جو دین کے دشمن ہیں، تم تو ان کے چبائے ہوئے لقموں کو چباتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی تدابیر کرو، نمازیوں کو 6 فٹ پہ کھڑا کرو، تم کہتے ہو ہاں یہی اس کا حل ہے۔ میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب نے یہ جو شاپر نہیں ہوتا، شاپر ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں نا شاپر، وہ پوری مسجد میں بچھا دیا اور جمعے کے بعد اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کرونا کی وجہ سے۔ میں کہا کرونا جڑی ہے یہ شاپر تو تلک جاندی ہے، یعنی عجیب تمہاری باتیں ہیں۔ ہاں قرآن کہتا ہے جب تم میرے دین سے عقل نہیں لوگے، تم عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، شریعت کو شریعت نہیں جانو گے، اسی طرح پھرتے رہو گے کہ بیماری کوئی ہوگی علاج کوئی کرتے پھرو گے۔ کہتے ہیں وائرس بڑی ہے ماسک پہن لیں۔ مجھے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا قاری صاحب یہ جو ماسک ہم پہنتے ہیں اب تو خواتین بھی پہن رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ خواتین تو اس لیے پہن رہی ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اب اللہ نے ان پر یہ آفت بھیج دی تو اس لیے وہ ماسک پہن کر اب پردہ کرنے لگی ہے۔ کہنے لگے جی مرد پھر کیوں پہن رہے ہیں؟ میں نے کہا مردوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تم نے ان کو پردہ کروایا کیوں نہیں؟ ان کو بھی تو سزا ہونی چاہیے نا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں سے بغاوت نہ کرو۔ جس قوم نے اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کی اللہ نے اسے جکڑ لیا، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آؤ آج بھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تم سکون چاہتے ہو، اس وبا سے بچنا چاہتے ہو، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، وحی الہی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی قسم جب تم مسجدوں میں آنے لگ جاؤ گے، نماز با جماعت پڑھنے لگ جاؤ گے، اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاؤ گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان جیسی تمام بیماریوں کو لے جائے گا اور تمہیں پرسکون ماحول عطا کر دے گا۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مہربانی فرمائی، مجھے وقت دیا، تلخ باتیں سنی۔ آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی بیٹھ کر پرسکون ماحول میں کچھ چند باتیں سنی ہیں۔ اگر موقع ملتا تو میں اس کے بارے میں ضرور کئی چیزیں بتاتا، لیکن وقت کی قلت بھی ہے، علماء کرام دور سے تشریف لائے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے، ہم تو مقامی لوگ ہیں، پھر بھی آ سکتے ہیں، پھر بھی آ سکتے ہیں، پھر بھی آ سکتے ہیں۔ مولانا حافظ ذوالفقار صاحب جو کہ ہمارے
اہل حدیث یوتھ فورس کے سرپرست ہیں، اسی طرح باقی